شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ وہ بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے کسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان پر شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں کسی کو اجازت نہ دوں کہ کوئی بھی ہمارے شہید کے کفن پر، اس کے جنازوں پر، اس کی شہادت پر سیاست کرے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، یا وہ ایون کہ خود پاکستان آرمی ہو۔ اور مولانا صاحب، اگر آپ کی سیٹنگ آرمی کے ساتھ نہیں بن رہی تو کائنڈلی اس کا ویٹ کریں، شہیدوں کے گربانوں تک نہ پہنچیں۔ شہید تو ہر قوم کا، ہر فرد کا فخر ہوتے ہیں۔ اور جناب مولانا صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، شاید وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں ایک ملک کے کونے میں بیٹھا ہوا شخص یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جس ملک کا پرائم منسٹر چیف آف آرمی سٹاف سے پاپولیشن کو کم کرنے کے مشورے لے رہا ہے، یا اس میں اس بات کی بھی ڈسکشن ان سے کر رہا ہے، تو ابھی تو آپ کا نمبر جو ہے وہ بہت دور ہے۔ ابھی تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی کے ساتھ اس طرح فٹ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس وجہ سے آپ ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں، اور اپنے اس بیان کے اوپر جو ہے وہ آپ معذرت کریں قوم سے اور شہداء کے لواحقین سے، ان کے گھر والوں سے، کیونکہ آپ کے اس بیان نے ہمارا دل بڑا دکھایا ہے۔ آپ کو حق ہے آرمی کے ساتھ اختلاف کرنے کا، ہر کسی کو حق ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حدیں ہیں۔ اس حد کو مروز خاطر رکھیں اور پھر ان کے ساتھ اختلاف کریں۔ اور میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں جو اپنا درد محسوس کرتا ہوں وہ میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کہ کوئی شخص کے پاس 2000 4000 لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ان کو بات بتا رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی آڈینس ہے۔ تو مجھے میری ویڈیوز پر تقریباً 2K سے 3.5K لوگ سنتے ہیں، اور یہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے میرے لیے کہ مجھ حقیر کو 2500 سے 3500 لوگ سنتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں آرمی چیف صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آرمی چیف صاحب، کہ میں یہ درد محسوس کر رہا ہوں کافی ٹائم سے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے بلوچستان میں وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ کافی روڈ ہیں جو عام شہریوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں، اور آپ کو ایکسٹرا ریلیف دینا پڑتا ہے پٹرول میں، گیس میں بلوچستان کو۔ مطلب کہ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ بلوچستان ہم سے کٹ آف ہو رہا ہے، اور کافی جگہ پہ ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ گیپ نظر آتا ہے۔ پھر چلتے ہیں KPK کی طرف، وہاں پہ PTI کی حکومت ہے اور اکثر دھماکے اور بم اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں سے بھی کافی حصہ جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں آزاد کشمیر کی جو اب ریسنٹ حالات ہیں، وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ، ان کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ آرمی کے خلاف اور اس طریقے سے وہ چلا رہے تھے۔ سیکنڈلی آپ آ جائیں پنجاب میں، تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو آپ کے اگینسٹ ہے وہ PTI کا بہت ایک لارج نمبر آف پیپل ہے جو کہ PTI کی وجہ سے آپ کی پوسٹ پر ہاں کر ریئیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا کس طریقے سے کنیکشن کٹتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارا ایک گراؤنڈ فلور پہ آ کے، ایک جس سطح پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں سے تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھیں، اور عوام کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، اور اس پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، کچھ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کر لیں تاکہ جو 4 صوبے ہیں کم از کم یہ تو یکجاں ہو جائیں۔ اور میں شاید میری اتنی ویوشپ نہیں ہے، اور شاید اس بات کو کم ہی لوگ محسوس کریں گے جو میں درد محسوس کر رہا ہوں، کہ خدا نخواستہ ایک پنجاب ہے جس نے پورے پاکستان کو اور آپ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اور اگر پاکستان میں کوئی اس قسم کا انتشار بنا یا کوئی مسئلہ بنا تو یقین کریں کہ پاکستان کے ایسے حالات نظر آئیں گے جو کہ ہم نے نہ کبھی پڑھے ہوں گے اپنی تاریخ میں، نہ آگے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، ایک اب سروے کے مطابق دیکھ لیں کہ آپ بقایا صوبوں میں اور بقایا جگہوں پہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہوئی ہے۔ تو اپنی پالیسیوں پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں۔ تو میں ایک عام آدمی کی آواز بن کے اور اس ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اور ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا خون پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ اور آپ آرمی چیف صاحب بہت اچھا کہتے ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔